ایک نقطہ لے کر جاؤ آج. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے. راتوں رات نکل پڑے ہیں یہ بنی اسرائیل کو لے کر کے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. بحر کلزم پر پہنچے. فرعون کو معلوم ہو گیا. ایک لشکر جرار لے کر کے ان کے تعاقب میں ان کے چیس کرتا ہوا وہاں تک پہنچا. سامنے بہتا ہوا سمندر ہے اور ادھر ہے دشمن. ادھر جائیں تب بھی موت, اور یہاں اس طرف جائیں موت. موت دونوں طرف ہے, موت دونوں طرف ہے. دریا میں گئے تو چھوڑنے والا تھوڑی ہو, ڈوب جاتے. گویا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس طرف اگر گئے دریا میں تو موت ہے. سب کو یقین تھا کہ اس میں ہماری ہلاکت ہے. رب تعالی نے وہاں سے راستہ نکال دیا جہاں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے. تو تم اللہ والے ہو جاؤ, راستہ بند ہو تو راستہ کھل جاتا ہے. دیکھیں دریا بہہ رہا ہے, خوفناک ہے, آدمی کودے مر جائے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دریا ہی میں سے راستہ دے دیا. جہاں سے بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں سے نکال دیا. تو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بند چیز کو کھول دیا, اور اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ وہی فرقنا بکم البحر. فرق کا مطلب ہوتا ہے, فرق کہتے ہیں مانگ کو, مانگ کہتے ہیں بیچ سے اسے نکالا گیا تو کچھ بال ادھر آ گئے کچھ بال ادھر آ گئے, تو بیچ میں جو وہ مانگ بولتے ہیں اس کو مانگ. ایسے ہی دریا میں اور راستہ بن گیا. فرق کسی کو بولتا ہے؟ فرق. عجیب بات. جس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں ہلاکت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچنے کا راستہ بنا دیا سمندر کو. تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا ایک نقطہ اور, بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اس میں ہلاکت ہے تو راستہ کھول دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے, راستہ کھولنے کے بعد کیا ہوا؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, ہم نے تم کو نجات دے دی, تم بچ گئے اس راستے. فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ اس راستے سے بنی اسرائیل بچ کر نکل گئے ہیں, ہم بھی بچ کر نکل جائیں گے. گئے اور ڈوب گئے. ایسا دیکھو راستہ ایک ہے مگر ایک کے لیے وہ کشادگی مصیبت بن گئی, موت کا سبب بن گئی, اور ایک کی نجات کا سبب بن گئی. راستہ ایک ہی ہے, راستہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک کشادگی نظر آ رہی ہے سامنے, بنی اسرائیل نکل گئے, اور اسی کشادگی میں جب یہ فرعون کا گزر ہوا اپنے لشکر کے ساتھ, وہ ڈوب گیا. تو بندہ کوئی چیز مانگتا ہے, اللہ مجھے یہ چاہیے, اگر نہ ملے تو یہ سمجھے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے, اسی وجہ سے رب تعالیٰ مجھے نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے کچھ, فرعون نے سمجھا یہ ہمارے لیے کشادگی ہے, راستہ بنا ہوا ہے نا, لیکن وہ کشادگی نہیں تھی اس کے لیے. جیسے ہی گھسا پانی بند ہو گیا اسی کے اوپر. کیا بات. آگے فرمایا گیا, بڑی عجیب بات کہی جا رہی. میدان تیہ میں ہے, پیاس لگی, بہت ڈیزرٹ میں پانی کہاں ہے, پورا چاروں طرف ڈیزرٹ, بیونڈ ڈیزرٹ, رب جو ہے سہارا ہی سہارا ہے, جو دکھائی نہیں دے رہا ہے پانی, وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے بولو نا کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے. رب تعالیٰ پانی چاہیے ان کو. بڑی عجیب قوم تھی, بڑی عجیب قوم. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کے قوم نے کہا کہ پانی چاہیے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی, تو اللہ نے فرمایا فَقُلْنَا, ہم نے کہا کیا, اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنے عصا کو, اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو. پتھر ایک ہے. انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ پتھر پھٹ گیا, اور اس سے 12 چشمے نکل پڑے. منہ 12 عینا, 12 چشمے نکل پڑے پتھر سے. لاٹھی وہی ہے, پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور جب پانی پر مارا تو پانی پتھر بن گیا. سمجھ میں آیا؟ پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا, اور وہی لاٹھی ہے سمندر کے کنارے ہیں. اب کریں تو کیا؟ تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا, یہاں کہا اضرب بعصاک الحجر, پتھر پر مارو, وہاں کہا اضرب بعصاک البحر, دریا کے اوپر سونٹا مارو, لاٹھی مارو, دریا کے اوپر راستہ بن گیا, اور دونوں طرف کا پانی کالطود العظیم, پتھر کی طرح کھڑا ہو گیا. جی عصا وہی ہے,
پتھر پر مارا تو پتھر پانی بن گیا. ایسا وہی ہے, پانی پر مارا پتھر بن گیا. کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اللہ فرما رہا ہے فقلنا, ہم نے کہا. آپ جلاتی ہے, ڈال دیا گیا خلیل اللہ کو, اللہ کے خلیل کو, اور جیسے ہی آگ میں پڑے قلنا, ہم نے کہا یا نار کونی بردن, اپنی فطرت بدل دیا. ایک نقطہ یہ ملا کہ دنیا کے لوگ, مادہ پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسبب بغیر سبب کے وجود میں نہیں آتا. پانی برس ہی نہیں سکتا جب بدلی نظر نہ آئے. جی اللہ فرماتا ہے ہم بغیر بادل کے برسات کر سکتے ہیں. جی ہم سبب پہ محتاج نہیں, ہم سبب پہ محتاج نہیں, ہم سبب کے محتاج نہیں. دنیا یہ کہتی ہے جب تک سبب نہ ہو مسبب وجود میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ کر کے بتایا کہ ہر چیز, ہر مسبب سبب کا محتاج نہیں ہوتا. ہم جب چاہیں تب اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیں. ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے محتاج نہیں, اس کے پابند نہیں ہم. اللہ اکبر, ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کے پابند نہیں ہیں. یہ ہمارا رب ہے, یہ ہمارا رب ہے. سمجھ میں آیا؟ جی آگے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ایک مرڈر ہو گیا تھا. کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. قاتل نہیں مل رہا تھا. ہو از دا کلر, قاتل کون پتہ نہیں چل رہا تھا. اب یہ لوگ آئے, کہا کہ موسیٰ اپنے رب سے بولو کہ وہ بتائے کہ قاتل کون ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتایا. کیا؟ کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ لے کر کے وہ مردے سے لگاؤ, مس کرو, مردہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اچھا, اب یہ آنا کانی کرنے لگے. کیوں؟ یہ سورہ کریمہ بقرہ کے نام پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قصۃ البقرہ قصۃ مرکزی ہے, مرکزی قصہ یہ اسی گائے کا قصہ ہے. اسی وجہ سے اسی کے نام سے یہ سورہ رکھی گئی, سورہ بقرہ. اچھا, گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا گائے کو؟ کیونکہ ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. کہا کہ ماہی کو مار دو, ماں کو ذبح کر دو, تاکہ پتہ چلے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی تو یہ کیا کر لے گا. جی لِأَنَّهَا ام العجلی, اس لیے کہ وہ بچڑے کی ماں ہے. اور یہ لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جب چلے گئے تو ماں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا. بس اب یہ آنا کانی کرنے لگے, اس لیے کہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی. آنا کانی کر رہے تھے, کیسی ہونی چاہیے رنگ. اچھا, آخر میں پوچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اچھا, اللہ نے فرمایا اچھا رنگ چاہیے, بقرۃ صفرا, پیلے رنگ کے ہو جائے, ایلو کلر ہونا چاہیے. ایلو کلر, ایلو کلر کیوں کہا گیا؟ بقرۃ صفرا, بقرۃ حمرا کیوں نہیں, لال کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ جو پیلی جو ہوتی ہے گائے نادر ہوتی ہے. لِأَنَّ اللَّوْنَ الْأَسْفَرَ نادر فی البقرہ, گائے میں یہ رنگ نادر ہوتا ہے, ریئر ہوتا ہے, شاذ ہوتا ہے. اور جانتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے؟ ایک یتیم بچہ تھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس یتیم بچے کے پاس تھی وہ گائے, اس رنگ کی ایک ہی گائے ملی وہ, اور کہا کہ اس کے چمڑے بھر کر ہمیں سونا چاہیے تب ہم دیں گے گائے کو. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اللہ کے احکام میں تشدد اختیار کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر احکام کو شدید کر دیتا, سخت کر دیتا ہے. جی, اور ایک نقطہ عجیب بڑا سا, جی یہ لے کر کے جاؤ. کیا آگے بتایا گیا؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا تمہارے دل سخت ہو گئے؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے جتنا آدمی دور ہوتا جائے گا اس کا دل سخت ہوتا جائے گا, اور جب دل سخت ہو جائے تو اس کے سدھرنے کا امکان نہیں ہوتا. جی جی جی, نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہو جائے, روزہ نہیں رکھو گے دل سخت, جتنے بھی تم برے اعمال کرو گے اور نیک اعمال سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے دوری یہ سبب ہے قساوت قلب کی, آپ کا دل سخت ہوتا جائے گا. اس وجہ سے مان اس واقعے کے بعد لایا گیا ثم قست قلوب. کیا انداز بیان ہے, سبحان اللہ. یہ بڑی حیرت انگیز کتاب ہے, حیرت انگیز کتاب. کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے, یہ الفاظ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, تعریف نہیں کر سکتے اس کتاب کی.